السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اور میرا تعلق راہ سلوک سے منسلک ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کو، اپنے تمام تر شاگردوں کو کارروائی سورہ اخلاص کی شکل میں سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک ہی وظیفے سے ان تمام اپنے اسٹوڈنٹس کا سفر ان کو طے کروانے کی ایک کوشش میں لگا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل مجھے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ ہماری انہی کلاسز کی وجہ سے ہی الحمدللہ آج ہزاروں لوگ سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ ایران ہو، خواہ وہ ہند ہو، یا دوسرے کئی ممالک میں اب لوگ سورہ اخلاص کی پر ریاضت کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کرم اور ہمارے بزرگان دین کی محنت کا صلہ ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو اکثر اور بیشتر جادو جنات کی حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے، تاکہ ہم جادو کی حقیقت کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ جب تک انسان کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہیں جان لیتا، اس وقت تک اس کے نقصانات سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ ہم سب سے پہلے جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، خود کو، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس کے متعلق اس کے تمام سیاق و سباق اور اس کے تمام منفی اثرات کو متعارف کرواتے ہیں، تاکہ لوگوں میں ایک آگاہی پیدا ہو اور لوگ اس چیز سے محفوظ ہو سکیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے بھی کوشش کی کہ جادو کو ڈسکس کیا جائے، جادو کو پڑھا جائے، جادو کی بیس اور اس کی لاجک کو سمجھا جائے۔ آخر کیسے چند الفاظ کی مرکب ایک عبارت ایک بھلے انسان کو چارپائی پر لا دیتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، ایسے کیسے ممکن ہے، اور جادو کہاں پیدا ہوا، یہ کیسے آگے بڑھا، اور اس نے اپنی کیسے جڑوں کو مضبوط شکل دے کر آج یہ اتنی بڑی شکل تک اور اتنی جدید شکل کو یہ پہنچ گیا۔ آخر جادو نے ایسا اپنا یہ سفر کیسے مکمل کیا۔ آج کی ہم اپنی اسی تربیاتی نشست میں جادو کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ جادو کی پیدائش کب، کہاں اور کیسے ہوئی۔ جادو کیسے قبالہ سے کالے جادو تک کا جادو نے سفر کیا، اور جادو میں مصر کے جادو کا کیا کردار رہا، یا مصر کے لوگ کون سا جادو کیا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل کے جادو کی کیا حقیقت تھی۔ آج ہم اسی چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جہاں پر میں نے اہل ہنود کے جادو کا ذکر کیا، ہندوستان کے دیوی دیوتاؤں کے جادو کا ذکر کیا، مسلمانوں کی روحانیت کا ذکر کیا، اللہ کی پاک کلام سے پیدا ہونے والی پازیٹیو ریز اور علم خیر اور علم لدنی کا ذکر کیا، اور لطائفات کا ذکر کیا، وہیں پر میں جادو کو بھی بڑے درجے پر اور بڑی بڑی اپنی کلاسوں اور نشستوں میں جادو کو پورا بریفلی طور پہ اس کو بالکل اس کی تہہ در تہہ اس کی پرتوں کو کھول کے میں ڈسکس کر کے لوگوں کو اس کی حقیقت سے روشناس کرانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں، تاکہ بہتر طور پہ لوگ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو محفوظ کر کے راہ سلوک پر آ سکیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر سورہ اخلاص کی صورت میں وہ اپنا سکیں۔ دراصل جادو کب شروع ہوا؟ دیکھیں، جادو کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جس دن سے شیطان کو اللہ نے لعین قرار دے کر اپنے دربار سے دھتکار کر نکالا، کیونکہ جادو شیاطینی جنات سے ہوتا ہے، جادو نافرمانی سے ہوتا ہے، اور روئے زمین پر جو پہلی نافرمانی کی وہ ابلیس لعین نے اللہ کی، اور بلا شبہ پھر اس کے بعد اس نے جادو کے زور پر شیاطینی جنات کو اپنی اولادوں کو ساتھ ملا کر روئے زمین پر جادو کو اتنی وسیع شکل دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن تاریخ میں چند اور نام بھی ایسے ہیں جن کا جادو میں بہت اہم کردار رہا، جیسا کہ ہاروت اور وماروت، جو دو آسمانی فرشتے تھے جو اپنی آزمائش کے لیے بائبل میں اتارے گئے۔ بائبل مصر کا ایک علاقہ کہلاتا تھا، ایک قدیم شہر کہلاتا تھا،
جس میں وہ فرشتے اترے اور انہوں نے جادو کی باقاعدہ طور پر بنیاد رکھی اور انہی سے لوگوں نے آگے جادو سیکھنا شروع کیا۔ جادو کے لیے مصر کی زمین قابل غور ہے۔ جادو کی پیدائش ہاروت و ماروت 2 فرشتوں نے کی۔ اب جادو کی پیدائش تو میں نے آپ کو بتا دی، اب آپ پہلے لفظ جادو کو سمجھیں۔ لفظ جو جادو ہے یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، جادو، جا دو، جا، اس کو اگر ہم الگ پڑھتے ہیں تو پہلا لفظ کیا ہے؟ جا، آگے بچتا ہے دو، جا دو۔ اس کا جو اصطلاحی معنی بنا وہ یہ کہ جاؤ اور دو، کون جائے اور کیا دے؟ جانے والے شیاطین اور شریر جنات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہر جادو کے پیچھے شیاطینی جنات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تعویذ لکھا جاتا ہے، وہ خاص الفاظ، وہ خاص منتر، تنتر، ینتر جو کہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر مشتمل وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی لکھے جاتے ہیں تو ان کے اندر موجود استخراجی اور شیاطینی قوتیں بیدار ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہوتی ہیں، اور اس سے وہ چیزیں جا کر سامنے والے انسان میں نیگیٹو لہروں کی شکل میں انسان کے جسم میں وہ شامل ہو کر انسان کو پھر وہ بے حیائی، برے کاموں اور یا پھر اس کو بدنی امراض میں مبتلا کرتی ہیں۔ یعنی جاؤ اور دو، جا کر اس کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دو، یہی جادو کہلاتا ہے یا جادو، جو کہ جنات جا کر اس کو غم، رنج، فکر، وسوسہ اور وہم اور بدنی امراض دیتے ہیں، یہی جادو کہلاتا ہے، جس کو عرف عام میں جادو کہا جاتا ہے۔ شروع سے ہی جادو کے کردار میں، جادو میں شیاطین کا بڑا کردار رہا ہے۔ جادو کا تعلق صوفیاء، اولیاء اللہ، صالحین، بزرگان دین، اکابرین اور اہل کتاب یا رب العزت یا ملائکہ، نیک ارواحوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف اور صرف اہل حنود یعنی شیاطین سے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، جادو کو ہم نے سمجھ لیا، اور جادو کہاں آیا؟ بائبل میں 2 فرشتوں نے آ کر جادو پھیلایا۔ وہ 2 فرشتے مصر میں اترے، بائبل۔ اب مصر کا تذکرہ ہوا تو مصر جو ہے یہ ایک بہت قدیم شہر ہے۔ مصر کی سرزمین میں بہت زیادہ تک جادو نے اپنی وسعت کو اپنایا، اور اہل مصر جادو میں فن کمال کو پہنچے تھے، کیونکہ جادو کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی۔ جو جادو کی پیدائش ہوئی تھی وہ مصر کے خطہ ارض پر ہوئی تھی۔ مصر اولیاء اللہ کی زمین کہلائی جاتی ہے۔ یہاں پر بے شمار اولیاء اللہ آئے، یہاں پر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ مصر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے بے تحاشا انبیاء کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ کی ہی لقب سے آپ کی جو قوم تھی، جو آپ کی نسل سے تھے لوگ، وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ قرآن پاک کے اولی حصے میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر بڑے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ان کی نافرمانی، ان پر انعام و اکرام، ان پر من و سلوہ، ان کے لیے سمندر کے راستے نکالے گئے۔ اللہ نے اپنے تمام تر انعامات کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ تو بنی اسرائیل جو تھی، بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے بے تحاشا انبیاء کو مصر میں بھیجا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل جو شروع میں فلسطین رہتی تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جب آپ کو مصر بیچا گیا اور آپ مصر کے والی یعنی بادشاہ ٹھہرے، تو آپ نے اپنے آباء و اجداد کو فلسطین سے مصر بلا لیا۔ جب یہ لوگ مصر میں آئے تو مصر کے لوگ فرعون کی طبیعت کے لوگ تھے، وہ لوگ جادو میں فن کمال کو تھے، وہ کالا جادو کیا کرتے تھے، شیاطینی جادو کیا کرتے تھے، جس میں وہ انسانی خون پیتے، انسان کی بلی دیتے، یعنی انسان کو ذبح کرتے شیاطینی جنات کو خوش کرنے کے لیے یا شیطان سے ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے۔ جب بنی اسرائیل مصر آئی تو انہوں نے مصر کے مقامی لوگوں سے اس جادو کو سیکھا، اور اسی جادو کو ختم کرنے کے لیے بے تحاشا انبیاء کرام مصر کی زمین پر آئے۔
مصر کی زمین پر آنے والے انبیاء میں حضرت یعقوب علیہ السلام سر فہرست ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سر فہرست ہیں، انہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا سر فہرست ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام سر فہرست ہیں، اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام مصر میں ہی آئے اور بنی اسرائیل کے لیے آپ اتارے گئے، اور اسی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بھی مصر میں ہی اتارے گئے اور بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے، بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو مصر میں بنی اسرائیل کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے، ان کو راہ حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یک کے بعد دیگرے کئی انبیاء کو بھیجا۔ اور بنی اسرائیل ہی وہ سرکش قوم تھی جس نے درجنوں انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا اور ظالم قوم ٹھہری، اور قرآن پاک میں بھی اس کے آج بہت ساری جگہوں پر ہمیں واضح طور پر ثبوت ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی کو بڑی گہرائی کے ساتھ واضح فرمایا۔ تو جو بنی اسرائیل تھی، جیسے وہ لوگ مصر پہنچے تو مصر آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے مقامی مصر کے لوگوں سے باقاعدہ طور پر جادو کی دیوی کی پوجا شروع کی، اور اہل مصر جس شیاطین کی پوجا کرتے تھے اس کا نام تھا امرونا دیوی شیطانی دیوی تھی جو کہ جادو کی دیوی کہلاتی تھی۔ قدیم مصری لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کا جو مجسمہ تھا، اس کی جو شکل تھی وہ بلی کی طرح تھی اور اس کا نچلا دھڑ انسان کی طرح تھا، اور قدیم مصری لوگ اس کو اپنا دیوی دیوتا کی روپ میں اس کو پوجا کرتے تھے اور اس کے لیے جانوروں کی بلی دیا کرتے تھے، اور اسی سے وہ جادو سیکھا کرتے تھے۔ مصر میں جادو کی چونکہ ابتدا ہوئی تو جادو نے فن کمال بھی مصر میں ہی پایا، اور بنی اسرائیل نے انہی سے جادو سیکھا، اور ہندوستان کی تباہی کرنے والا ایک بڑا نام، بڑا جادوگری میں ایک بڑا مقام جس کا تھا، جو کہ مشرک ملحد مرتد کہلایا، سامری جادوگر کا تعلق بھی مصر کے ساتھ ہی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے بنی اسرائیل کو پوجا پاٹ پر لگایا تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے مورتی پوجا پر بنی اسرائیل کو لگایا اور ایک بچھڑے کو بنایا۔ اسی طریقے سے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، کاہن، نجومی، ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی، ان کا تعلق بھی قدیم مصر سے ہی تھا۔ اور بائبل جس کو آج بھی دنیا جادوگروں کا شہر کہتی ہے، اور مینار بائبل جو آج اجڑ چکا ہے، وہ قلعہ آج بھی نشان عبرت بنا ہوا وہاں پر موجود ہے، اور یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ خاص مسکن تھا جہاں پر مصر میں کالے جادو کی باقاعدہ طور پر ابتدا ہوئی۔ بنی اسرائیل جب اہل مصر سے انہوں نے جادو کو سیکھ لیا تو انہوں نے جادو کو اتنا زور دیا، جادو میں اتنا انہوں نے کمال حاصل کیا کہ یہ مصر کے مقامی لوگوں سے بھی جادو میں آگے بڑھ گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو مصر یعنی بنی اسرائیل کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو راہ ہدایت کے لیے نبی بنا کر حضرت موسیٰ کو ان کی طرف بھیجا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے سامنے فرعون اور فرعون کے حواریوں نے ایسا جادو کر کے دکھایا کہ قرآن میں اس کا واضح طور پر ثبوت ملتا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو ان الفاظ میں ذکر کیا کہ جب مصر کے حواریوں نے، مصر کے فرعون کے جادوگروں نے وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینکی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ بن گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، اور وہ عصا بھی دیکھتے دیکھتے ایک بڑا حیا سانپ بن گیا، اسدہا بن گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مصر کے جادوگروں کے وہ تمام رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو وہ نگل گیا۔ تو یہ واقعہ واضح طور پر اس چیز کی دلیل ہے کہ مصر میں جادو کس قدر فن کمال پہ پہنچا تھا۔ وہ لوگ جادو میں اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ لوگ ایسے ایسے جادو سے کارنامے کیا کرتے تھے کہ آج بھی وہ سائنس کارنامے نہیں کر سکی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ اہل ہنود کس قدر اپنے کمال کو پہنچے جادو میں، اور
دلچسپ بات یہ ہے کہ فرعون کے پاس ایسا جادو تھا، وہ بھی خود بہت بڑا جادوگر تھا اور جادو کیا کرتا تھا، اور باقاعدہ طور پر کاہنوں کو رکھا کرتا تھا، اور ان کے جادو کے کمال کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب فرعون نے خواب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر کاہنوں نے یہ کی کہ ایک عن قریب ایسا بچہ آنے والا ہے جو تیری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا، جو تیری حکومت اور تیری سلطنت کو کا خاتمہ کر دے گا۔ یعنی انہیں موسیٰ علیہ نبینا کی پیدائش سے قبل از وقت شیاطینی اور خونی خبیث ارواحوں سے انہوں نے بات چیت کر کے اس چیز کا بھی انہوں نے اندازہ لگا لیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیسے وہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق ڈائریکٹ شیطان سے تھا، اور وہ ابلیس کو بلا کر اس سے بات چیت پوچھا کرتے تھے، اور وہ کاہن اپنے جادو میں بڑے کمال پر تھے۔ لیکن قربان جاؤں میرے رب کے، اللہ نے بھی پھر ان کاہنوں کے منہ پر تماچا مار کے اور اہل حنود کو یہ بات سمجھائی کہ جب رب پالنے پہ آتا ہے تو پھر فرعون کے ہاتھوں سے ہی موسیٰ علیہ نبینا کو اللہ نے پلوایا اور پلوا کر دکھایا۔ وہی موسیٰ جو بڑا ہو کے جو فرعون کی تباہی کا باعث بنا، وہ فرعون کے ہاتھوں سے ہی پلا، اور میرے رب نے پلوا کر دکھایا۔ بلا شبہ حقیقی علم اللہ کا ہی ہے، جو بڑی حکمت والا، سننے والا اور جاننے والا ہے، جس کا علم کامل ہے، اور باقی تمام کائنات میں مخلوقات کا جو علم ہے وہ ناقص ہے۔ جب بنی اسرائیل جادو کے کمال کو پہنچے اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور شروع ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ لوگ شروع میں، یہ جو کالا جادو ہے نا، اس کو شروع میں قبالہ جادو کہا جاتا تھا، پھر بگڑتے بگڑتے اس لفظ کو کالا جادو کہنا شروع کر دیا۔ اصل میں یہ لفظ کالا نہیں، قبالہ جادو تھا، جو قدیم مصری لوگ کیا کرتے تھے، اور وہ جادو اتنا خطرناک ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کی ماہیت کو بدل دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ شیطان سے تھا، اور شیطان کو چونکہ میرے رب نے کچھ اختیار دے کر زمین پر بھیجا ہے، تو وہ ان اختیارات کو دنیاوی طور پر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ سارے کارنامے وقتی طور پہ کرتے ہیں، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الدنیا ملعونۃ وما لون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی، کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ لعنت کے قابل ہے، ما اس پر لعنت ہے، ما فیہا ما سوائے الا ذکر اللہ تعالی۔ اس دنیا کے اوپر جتنے بھی مصائبات اور پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں اور مصیبات کو مومن جب برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا ایک رات جنگل میں ٹھہرے رہے، اور ساری رات آپ نے جنگل میں آندھی اور طوفان میں رات اپنی بسر کی۔ جب صبح اللہ سے بات کرنے گئے تو اللہ سے جب شکوہ کیا تو قربان جاؤں میرے رب کے، رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تیری اس ایک رات کی ریاضت، تیری اس ایک رات کی کٹھن مشکل سہنے کی وجہ سے میں جنت میں 4000 حوروں کے ساتھ تیرا نکاح کروں گا۔ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بخار آتا ہے، بخار جہنم کی تپش ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مصیبت کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت جس شخص کو بھی مصیبت سے گزارتا ہے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جو بنی اسرائیل تھی، جب ان کے پاس حضرت سلیمان علیہ نبینا آئے تو حضرت سلیمان علیہ نبینا نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو۔ تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے آپ کو پرندوں، جانوروں، ان کی زبانیں اور جنات پر آپ کو حکومت دی۔ آپ پوری کائنات کے تمام تر جنات آپ کے زیر تصرف تھے۔ آپ نے جنات سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ بنوائی، آپ نے جنات سے ہی بڑی بڑی عمارتیں بنوائی، جس میں ہیکل سلیمانی بھی بنوایا، جس میں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھا، جس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ آپ نے جنات سے بڑا کام لیا۔ جنات آپ کے تخت کو ہوا میں اڑایا کرتے تھے۔ آپ کا تخت جو کہ بہت بڑا وسیع و عریض، جس کے اوپر ہیرے، جواہرات، قیمتی پتھر اور سونے سے بنی ہوئی 1000 کرسی لگی ہوئی تھی، اس کو جنات ہی اڑا کر چلتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ نبینا کا انتقال ہوا تو مصر کے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کہ گمراہ ہو چکے تھے، انہوں نے جادو کے اوپر مشتمل لکھی ہوئی جو کتابیں تھیں وہ اٹھائیں اور تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے وہ کتابیں چھپا دیں،
اور لوگوں سے یہ کہہ کر کتابیں نکال کر دکھائیں اور بنی اسرائیل کو مزید گمراہ کیا یہ کہہ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو معاذ اللہ ایک جادوگر تھے. دیکھو یہ کتابیں پڑھی ہیں، ان کا جتنا جنات پر تصرف تھا وہ تو صرف اور صرف انہی کتابوں کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے جادو کو سیکھنا ایک مذہبی فریضہ سمجھ لیا اور باقاعدہ طور پر یہ لوگ کالے یا قبالے جادو کی طرف آگے بڑھنے لگے اور پھر ان لوگوں نے اپنے جادو میں فن کمال کو حاصل کیا. دراصل یہ لوگ اتنے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے بے شمار جادو کے اوپر بکس لکھی، کتابیں لکھی، اور اسی مقدس ہیکل سلیمانی جو کہ حضرت سلیمان علیہ نبی نے بنایا تھا، اور اسی تمام کی تمام کتابیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دی، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارے معجزات جادو کے زور پر کیا کرتے تھے معاذ اللہ. اور اس طرح ان لوگوں نے، چند لوگوں نے بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کو گمراہ کر کے جادو کی باقاعدہ طور پر اس کو ایک مذہبی فلسفہ قرار دے کر جادو کو سکھانا شروع کر دیا. اور جب ہیکل سلیمانی پر حملہ ہوا، ہیکل سلیمانی پر پہلا حملہ بخت نصر نے کیا، اور بخت نصر کے اس حملے اور پھر بعد ازاں دوسرے حملے میں ہیکل سلیمانی کی پوری عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور اس میں وہ تابوت سکینہ کو بھی نکال کر لے گئے، اور وہ جو باقی بکس تھیں وہ ساری کی ساری جو جادو پر مشتمل تھی، جن میں شیاطین سے بات چیت کرنے اور شیاطینی جنات اور شیاطینی خونی ارواح کو بلانے کے منتر تنتر ینتر درج تھے، وہ تمام کے تمام اسی ہیکل سلیمانی کی عبارت کے ملبے تلے وہ بکس دب گئیں. اب پھر کیا ہوا کہ 17ویں صدی میں بنی اسرائیل کے انہی لوگوں نے جو کہ اہل ہنود کہلاتے ہیں، جو کہ غیر مسلم کہلاتے ہیں، انہی لوگوں نے ایک جماعت کو ترتیب دیا، اور اس جماعت کا بظاہر حلیہ عیسائیوں والا تھا، جو کہ راستے میں آتے جاتے عیسائی قافلوں کی مدد کرتے، ان کو جانور فراہم کرتے، ان کے ماں، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا جنگلات میں، قافلے جب گزرا کرتے تھے، تو یہ لوگ جو جماعت انہوں نے بنائی تھی یہ دن بھر تو لوگوں کی جو ہے نا ہیلپ کرتے، ان کی مدد کرتے عیسائی حلیے میں، اور رات کو یہ لوگ اسی ہیکل سلیمانی کی گھری ہوئی عمارت کے نیچے ان کتابوں کی تلاش کرتے جو کہ جادو کے اوپر پر اسرار کتابیں لکھی ہوئی تھیں، جو کہ کسی دور میں ہیکل سلیمانی کی زینت تھیں. چنانچہ یہ لوگ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور انہوں نے وہ تمام بکس نکالی اور پھر ان تمام بکس کو اپنے پاس لے گئے، اور پھر یہ تنظیم، یہ جماعت بعد میں ایک مذہبی جماعت کا درجہ کہلائی، اور پھر یہ جماعت آج بھی ملک کے پوری دنیا کے کونے کونوں میں چھپ کر بیٹھی ہے اور اپنے جادو کے تنتر کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ لوگ. تو میری جو آج کی کلاس تھی وہ اسی موضوع پہ تھی کہ جادو کہاں پیدا ہوا، جادو کیسے آگے بڑھا، اور وہ کون لوگ ہیں جو جادو کی ترویج میں آگے آگے چل رہے ہیں. ہم جادو سے تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم جادو کی بیس کو جانیں گے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادو پہ اتنی باتیں کیے جا رہے ہیں. میں نے جہاں پر جادو پر باتیں کی ہیں وہاں پر اپنے اولیاء اللہ اور صالحین کے قصے بھی بیان کیے ہیں، وہاں پر جادو کے توڑ کے قصوں کو بھی میں نے بتایا ہے، اور باقاعدہ طور پر میری گھنٹوں گھنٹوں کی نشستیں میرے چینل کے اوپر پڑی ہیں جن میں میں نے باقاعدہ طور پر جادو کے توڑ اور اس کا علاج بھی بتایا ہے. کیونکہ میرے خیال سے اس وقت تک ہم اس چیز سے نہیں بچ سکتے جب تک ہم اس کی پوری بنیاد اور پوری لاجک اور پوری تھیوری کو نہیں سمجھ سکتے. اگر جادو کا ذکر، اس کے منفی اثرات بتانا غلط چیز ہے تو قرآن میں بھی جادو کا ذکر آیا. میں جادو کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو اس کی تہ در تہ اس کی پرتیں کھول کر اس کی حقیقت کو سمجھا رہا ہوں کہ کیسے یہ لوگ اللہ کو ناراض کر کے اپنی روح کو شیطان کے ہاتھوں بیچ کے اور غلط کاریاں اور ہر وہ کام کر کے جو کہ دین اسلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جو کہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، یہ وہ تمام کام کر کے شیاطینی جنات سے یا شیطان سے باقاعدہ طور پر رابطہ کر کے پیش گوئیوں کا فن کرتے ہیں. باقاعدہ طور پر وقت سے پہلے یہ لوگ پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں، اور بہت حد تک ان لوگوں کی پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہوتی ہیں. اگر ہم قدیم دور میں دیکھیں تو فرعون کو کاہنوں نے نہیں پیشن گوئی کی تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری ساری حکومت کو ختم کر دے گا،
اور ایسا ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ نبینا کو پیدا کیا جو کہ فرعون کی تباہی کا باعث بنے۔ اگر آپ جدید دور کے جادوگروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بابا وانگا وہ بڑا سر فہرست ہے۔ وہ عورت جو آنکھوں سے نبینا تھی، وہ پر اسرار عورت جس نے اتنی بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی، جس میں سے 70% اس کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ابلیس سے رابطہ کر کے اور جنات سے آنے والی خبریں لیتے ہیں جو کہ کچھ حد تک سچ ثابت ہوتی ہیں، اور مسلمان ان کو معاذ اللہ کچھ اور سمجھ کے اور گمراہ ہو کر تنتر کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ شاید یہ بہت ایفیکٹو چیزیں ہیں۔ ایفیکٹو جو چیز ہے وہ تیرے رب کا کلام ہے، ایفیکٹو جو ہے وہ اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ الحق، قرآن سے بڑھ کے کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو مکمل کہا جا سکے، قرآن سے بڑھ کے کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو ما ھذا الا کلام البشر کہا جا سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا کلام ہے نا جو کہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آیا ہے جس کا علم کامل، اس کے مقابلے میں انسان کا علم ناقص، جس کی رحمت وسعت اتنی بڑی کہ وہ لامحدود ہے۔ ہم سب محدود ہیں، وہ لامحدود ہے۔ جو لا ہے نا، لفظ سے لا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لامحدود، جس پہ کوئی حد لاگو ہی نہ ہوتی ہو، لا شریک لہ، جو شریک ہونے کے قابل ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی ملایا ہی نہ جا سکے۔ جادو چونکہ انسانوں سے بنا تھا، جادو چونکہ شیاطین سے بنا تھا، اور شیطان کو سارے اختیار اللہ نے دیے، لہٰذا جادو کا سب سے بڑا اور اچھا اور اہم جو توڑ ہے وہ اللہ کا ہی قرآن ہے۔ کیونکہ جب شیاطینی جنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام نخلا کے اوپر نماز فجر کے دوران قرآن کی تلاوت سنی تو وہ بے حد حیران ہوئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہی وہ سچا کلام ہے جس کی وجہ سے ہماری آسمانوں سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور ہمیں آسمانوں سے آگ ماری جاتی ہے، کیونکہ وہ کلام خیر کی دعوت دیتا تھا، اور وہ کلام بلا شبہ قرآن مجید ہے۔ تو جس بھی شخص، جو بھی شخص جادو سے تنگ ہے، جادو سے پریشان ہے، تو وہ اس کا علاج صرف سورہ اخلاص سے کرے، کیونکہ جادو، کفر اور شرک کے بغیر جادو کا وجود ہے ہی نہیں، اور کفر اور شرک کی نفی پورے قرآن میں جس احسن انداز میں سورہ اخلاص کر رہی ہے، اس احسن انداز میں اور کوئی سورہ نہیں بیان کر رہی۔ مختصر الفاظ میں، مختصر مگر جامع الفاظ میں قرآن نے اس کے اندر توحید کو بیان کیا، اور بلا شبہ توحید کا کوڑا ہی کفر اور شرک کی بنیاد کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔